ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اسلام کے اندر دو بہت بڑی خوبیاں ہیں۔ یہ دونوں خوبیاں اخلاقی اور سماجی اعتبار سے اسلام اور مسلمانوں کا سر سماج میں اونچا کرتی ہیں اگر ہم اور آپ اس پہ عمل کر لیں۔ ان دونوں میں سے پہلی خوبی ہے، اسلام کا مزاج ہے کہ مسلمان شخص خود پاک صاف رہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھے اور اپنے آس پاس کی چیزوں کو پاک صاف رکھے۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ نہ تو اپنے آپ کو کسی طرح سے نقصان پہنچائے اور نہ ہی دوسرے کو کچھ نقصان پہنچائے۔ دونوں خوبیوں کو ایک ساتھ ملائیے تو سماج کا ایک نرالا، سبھ اور بہترین ناگرک اور بہترین انسان ابھر کے سامنے آتا ہے۔ صفائی ستھرائی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں جہاں یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کر لیا کرو۔ وضو کرنا نماز کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر پانی نہ ملے اور تم ناپاک ہو، تمہیں نہانے کی ضرورت ہے، واجب ہے نہانا، اور تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو۔ یعنی صفائی کا اتنا خیال رکھا گیا کہ صفائی کی اصل چیز تو پانی ہے، پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ غسل، وضو اور تیمم، یہ تینوں کا حکم دینے کے بعد اللہ نے اخیر میں فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج۔ اللہ رب العالمین کا ارادہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مصیبت اور حرج میں ڈال دے، ولیکن یرید لیطہرکم، یہ سب کچھ بتانے کے ساتھ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دے۔ یعنی انسان جب تک پاک صاف نہ رہے اور صفائی ستھرائی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت نہ کرے، وہ اللہ کی نعمت کے ذریعے سے مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ لعلکم تشکرون، جب انسان پاک صاف ہوتا ہے اللہ کی نعمتیں اس پر مکمل ہوتی ہیں اور پھر وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بھی بنتا ہے۔ صفائی کے حوالے سے قرآن میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن المحیض، آپ سے لوگ حیض کے بارے میں سوال فرماتے ہیں، قل هو اذی، تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو گندگی ہے اور تکلیف دینے کی چیز ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو ایام حیض میں عورتوں کو چھوڑ دیا کرو۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے اخیر میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور زیادہ سے زیادہ صفائی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے وضو کی دعاؤں میں سے اخیر میں ایک دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ قرآن میں جو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تواب اور متطہر کو پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے، تو دعا میں چیز شامل کی گئی کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی زمرے میں شامل فرما لے۔ اسلام میں صفائی اس قدر اہمیت دی گئی ہے، یہاں تک کہ انسان اپنے ناخون کو کاٹتا رہے، جسم کے گندے بالوں کو اتارتا رہے، دانت کو صاف کرتا رہے، جسم کو صاف کرتا رہے، یہ سب چیزیں اسلام کے اندر صفائی ہی کے ناحیے سے بتلائی گئی ہیں۔ تو اسلام کی پہلی خوبی یہ ہے کہ خود صاف رہو اور اپنے آس پاس کی چیزوں کو صاف رکھو۔ اگر آپ خود صاف نہیں رہتے اور اپنے آس پاس کی چیزوں کو صاف نہیں رکھتے تو اس کا پہلا نقصان ہمیں اور آپ کو خود کو ہوتا ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا کہ آس پاس کے جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان کو بھی ہوتا ہے۔
تو اسلام کی دوسری بڑی خوبی ہے کہ نہ تو خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی دوسروں کو نقصان پہنچاؤ. لا ضرر ولا ضرار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور یہ اسلام کے اصولوں میں سے ایک بڑی اصل ہے کہ نہ تو دوسروں کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف دینے کا بہت خطرناک عذاب بتلایا ہے اور اس کو جرم قرار دیا ہے. فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اور وہ لوگ جو مومن مرد اور مومن عورتوں کو بغیر قصور کے تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں لیکن تکلیف پہنچاتے ہیں، تو تحقیق ان لوگوں نے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھا لیا. یعنی مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھانا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. تو دوسروں کو تکلیف بھی نہیں دینی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے. فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہوں، دوسرے مسلمان سلامتی اور امن و راحت محسوس کرتے ہوں، اس کو مسلمان کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک مسلمان کو باکردار بنایا، صفائی ستھرائی کا، دوسرے کو تکلیف نہ ہو، جانوروں کو نہ ہو، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی تکلیف نہ ہو، اس کا بھی آپ نے خیال فرمایا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجدوں میں لہسن اور پیاز کھا کے نہ آیا کرو، اور آپ نے فرمایا کہ اس کی بو سے جیسے انسانوں کو، آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا فرشتوں کو تکلیف نہ دو اور اپنے آس پاس کے نمازیوں کو تکلیف نہ دو. نماز میں آنے کے وقت انسان کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بن کر اور زیادہ سے زیادہ صفائی اختیار کر کے خوشبو لگا کر آنا چاہیے. اب یہ باتیں اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو یہ بارش کا موسم ہے. بارش کے موسم میں ایک برائی مسلم محلوں میں بڑھ جاتی ہے، وہ یہ ہے گندگی، چاہے نالیوں کی گندگی ہو یا پھر ہمارے آس پاس کے چوراہوں کی گندگی ہو. جس اسلام میں یہ تعلیم ہو، صفائی ستھرائی بھی ہو، دوسروں کو تکلیف بھی نہ دینا ہو، اس اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کے محلوں میں گندگی اور ان کے نالیوں میں ابلتے ہوئے گندگیوں کے سیلاب انتہائی افسوسناک ہے. اور مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے سماجی مسئلے سے اس کا تعلق نہیں، سماجی مسئلے سے تعلق تو دنیا بھر کے لوگوں کا ہے. یہ ہمارے دین اور ایمان کے حصے میں سے ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف رکھنا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا اتقوا اللاعنین، کہ دو لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یعنی دو ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارے اوپر لعنت پڑا کرتی ہے. صحابہ نے پوچھا ومن لاعنان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، جو لوگوں کے راستے میں بول و براز کرتا ہو، لوگوں کے آنے جانے کے راستوں میں پیشاب پیخانے کرتا ہو، او فی ظلہم، یا پھر ان کے سائے کی راستوں میں پیشاب پیخانے کرتا ہو. جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں، جیسے کوئی درخت ہو گرمیوں میں وہاں سایہ حاصل کیا جاتا ہے، ایسے سردیوں میں دھوپ کی جگہ کو اہمیت حاصل ہوتی ہے، تو وہ پبلک پلیس ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام راستوں میں اور سایہ حاصل کرنے کی جگہ میں جو لوگ پیشاب پیخانہ کر کے اس کو گندا کر دیتے ہیں، یہ دو ایسے کام ہیں جس سے ان کو لعنت پڑتی ہے، اور لعنت کے سبب بننے والے یہ کام ہے. آپ نے انہی دونوں کاموں سے بچنے کے لیے ہم اور آپ کو تنبیہ فرمائی ہے. یہ حدیث پاک صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب النہی عن التخلی فی الطریق، راستے میں پیشاب پیخانہ کرنے سے منع کرنے کا باب اس باب کے تحت موجود ہے. تو یہ بارش کے موسم میں عام طور سے اس میں بے احتیاطی ہوتی ہے. عام طور سے دیہاتوں میں اس کا برا حال ہو جاتا ہے بارش کے موسم میں، جب کھیتوں میں کھلیانوں میں پانی ہو جاتے ہیں اور لوگ اب بھی
اکثر گھروں میں تو مزاج بن گیا باتھ روم اور ٹوائلٹ کا، لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں کی ایسی طبیعت ہے کہ باتھ روم اور ٹوائلٹ چھوڑ کر وہ میدان ہی میں جاتے ہیں۔ تو بارش کے موسم میں آپ دیکھیں گے گاؤں کے اندر جانے والا اہم راستہ گندگی سے بھرا ہوتا ہے، بدبو سے بھرا ہوتا ہے، انسان کا گزرنا وہاں سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک سامنے ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کے گھاٹ پر بھی انسان کو پیشاب اور پیخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبال فی الماء الراکد، رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صرف پیشاب کا تذکرہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیخانہ کر سکتے ہیں، بدرجہ اولا وہ حرام ہے پیخانہ کرنا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ نے ہم اور آپ کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو، تو اس کا یہ مطلب کوئی نکال سکتا ہے کہ اف کہنے سے منع کیا گیا ہے لہٰذا ہم تھپڑ مار سکتے ہیں؟ نہیں، وہ کامن سینس کی بات ہے۔ بدرجہ اولا تھپڑ نہیں مار سکتے، جب اف کہنے سے منع کر دیا گیا تو آپ تھپڑ کیسے مار سکتے ہیں؟ ویسے یہاں جب پانی میں پیشاب کرنے سے منع کر دیا گیا تو آپ باتھ روم کیسے وہاں کر سکتے ہیں، ٹوائلٹ کیسے وہاں کر سکتے ہیں؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے اور یہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ بھی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ ٹھہرے ہوئے پانی سے مراد ہے وہ پانی جو دریا کی طرح جاری نہ ہو، جو دریا کی طرح بہتا نہ ہو، جیسے جھیل، حوض اور تالاب وغیرہ کا پانی ہوتا ہے، سوئمنگ پول کا پانی ہوتا ہے جو پانی بہہ کے باہر جاتا نہیں ہے۔ تو ایسے میں پیشاب کرنا، پیخانہ کرنا یہ چیز حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ آپ ان تینوں چیزوں پہ غور کریے، ایک یہ لوگوں کے راستے میں، دوسرا یہ لوگوں کے سایہ حاصل کرنے کی جگہ میں، اور تیسرا یہ پانی کے ٹھہرے ہوئے جگہ پر جہاں عام طور سے پہلے زمانے میں لوگ آیا جایا کرتے تھے اور اپنی ضرورتیں پورا کیا کرتے تھے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ گندگی کر کے پبلک پلیس پہ لوگوں کو تکلیفیں نہ دیا کرو۔ یہ حدیث اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ کہنا بجا ہوگا، درست ہوگا کہ جن محلوں میں گندگیوں کا ڈھیر ہوتا ہے اور جن گھروں سے نالیوں سے گندگیاں باہر نکلتی ہیں، آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ڈر ہے کہ ایسے لوگ اس وعید کے اندر شامل ہوں گے اور وہ محلے کے پورے لوگ اس گندگی کی وجہ سے گنہگار ہوں گے۔ یہ پورے محلے کی ذمہ داری ہے کہ اس گندگی کو زائل کریں، چاہے حکومتی سطح سے مل کر، حکومت کے ساتھ مدد کر کے، تعاون کر کے، درخواست دے کر اس گندگی کو صاف ستھرا کریں، ہٹائیں، یا پھر خود بذات خود کریں۔ یہ ہمارے اور آپ کے سماج میں رہنے کا ایک تقاضا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سائنٹیفک طریقے سے بھی اس میں بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے، جیسے یہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی پیشاب نہ کرے، پھر اسی سے لے کر وضو نہ کرے، یا پھر اسی میں گھس کے وضو یا غسل نہ کیا کرے۔ اس پر شرح کرنے والوں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر کوئی پیشاب کرتا ہے اور اس کی پیشاب میں اگر خدا نخواستہ کوئی بھیانک بیماری ہے تو پورے پانی میں پھیل سکتی ہے۔ اس سے اگر کسی نے اٹھا کے وضو کیا تو وہ بیماری اس تک آ سکتی ہے، اور پھر یا اس میں گھس کر کسی نے غسل کیا تو اس تک جا سکتی ہے۔ علماء کے فتاوے دیکھیے، باقاعدہ سوال کیا گیا کہ سوئمنگ پول ہے، کرائے پہ ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں نہانے کے لیے، تو کیا سوئمنگ پول میں ہم ایک ٹیچر کی حیثیت سے لوگوں کو تیرنا سکھاتے ہیں، کافی دیر تک سوئمنگ پول میں رہنا ہوتا ہے، تو پیشاب لگ جائے تو نکل کر ٹوائلٹ تک جانا تھوڑا مشکل اور سستی ہوتی ہے، تو کیا اسی میں ہم پیشاب کر سکتے ہیں؟ تو علماء نے فتوے دیے۔ ایک تو یہ حدیث پاک پیش کی کہ وہ ٹھہرا ہوا پانی ہے لہٰذا اس میں آپ کا پیشاب کرنا جائز نہیں ہے، اور دوسری حدیث یہ پیش کی کہ آپ نے کرائے پہ نہانے کے لیے لیا ہے، پیشاب کرنے کے لیے نہیں لیا ہے۔ جس چیز کو آپ نے کرائے پہ لیا ہے اور جس استعمال کے لیے اتنے ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کرائے پہ لیتے ہوئے اس سے پوچھ لیں
کہ کیا میں اس میں پیشاب کر سکتا ہوں، شاید وہ آپ کو کرائے پہ نہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایگریمنٹ میں یہ شامل نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر آپ کرائے پہ لے لیے تو آپ اس کے اتنے مالک ہو گئے کہ آپ اس کے اندر پیشاب بھی کریں۔ اور تیسری بات یہ پیش کی ہے کہ اس کے اندر اگر آپ پیشاب کرتے ہیں اور آپ خود اس کے اندر موجود ہیں اور آپ کے پیشاب میں اگر انفیکشن ہوا تو آپ کو خود نقصان ہوگا، جسمانی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اس میں دوسرے لوگ ہوں گے ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر نہ بھی نقصان ہو، آپ کے پیشاب میں کوئی انفیکشن نہ ہو، تو کم از کم کسی کو بھی اگر معلوم ہوگا کہ آپ نے اس میں پیشاب کیا ہے، بتاؤ اس سوئمنگ پول میں کوئی آدمی نہائے گا، تکلیف محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے تکلیف محسوس ہوگی۔ تو کل ملا جلا کر آپ کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے، چاہے آپ ٹیچر ہوں، چاہے آپ سوئمنگ کرنے والے ہوں، چاہے وہاں آپ نہانے کے لیے گئے ہوں، مزے لینے کے لیے گئے ہوں، کسی بھی حال میں اس کے اندر پیشاب کرنا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہماری اسلامی شریعت ہے، اس میں بہت ساری دنیاوی اور اخروی فوائد ہوتے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس بات کا خیال مسلم سماج کے لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، صفائی ستھرائی اختیار کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔